بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، 9th کلاس۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اب تک پڑھ لیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار بحیثیت پہلے گورنر جنرل۔ اب آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ سب سے پہلے ہم لیاقت علی خان کا مختصر سا تعارف دیکھیں گے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1896 میں مشرقی پنجاب کے ایک قصبے کرنال میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے BA اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور آخر دم تک قائد اعظم کے دستے راست رہے۔ 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 16 اگست 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لیے کھڑے ہی ہوئے تھے۔ آپ کی زبان پر آخری الفاظ یہ تھے: یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موسوم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا۔ آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اب ہم دیکھیں گے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے۔ تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے راست رہے۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا، یعنی کہ جب پاکستان بنا 1947 میں تو پاکستان میں آنے والے مہاجرین بہت زیادہ تھے، تو ان کو پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت پر لیاقت علی خان نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے مہاجرین کو آباد کرنے اور انہیں ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے کام کی نگرانی کی۔ پاکستان کے قیام کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخت نفرت کے باعث ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل جتنے بھی تھے، ان میں قائد اعظم محمد علی جناح قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان پر ہی عائد ہوتی تھی۔ نمبر 2، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے، یعنی کہ ایک عظیم رہنما کے چلے جانے کے بعد جب قوم اپنی ہمت کھو چکی تھی اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے، یعنی لیاقت علی خان ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی، عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ آپ نے یعنی لیاقت علی خان نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ ایران کے بادشاہ نے یعنی شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے درمیان میں کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کیا،
آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا۔ قوم نے لیاقت علی خان کو ان کی عظیم خدمات پر قائد ملت کا خطاب دیا اور آپ کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور آپ کو قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ ہمارا ٹاپک ہے اب قرارداد مقاصد، یعنی 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جس کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قرارداد مقاصد اور قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور جو کہ 1940 میں ہوئی، پاکستان بننے سے پہلے ہوئی۔ یہ ہے قرارداد مقاصد جو کہ 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی۔ اس قرارداد مقاصد کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور سارا اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی حاصل ہے، اور اقتدار مسلمانوں کے پاس، جو بھی اقتدار مسلمانوں کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور انسان اس اللہ تعالیٰ کی امانت کو ایک مقدس، اللہ تعالیٰ اور انسان جتنے بھی اختیارات کو استعمال کرتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایک مقدس امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے، اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے اسلامی اقدار کی پابندی۔ ہم لوگوں نے فرسٹ چیپٹر میں بھی پڑھا تھا اسلامی اقدار، وہ کون سی اسلامی اقدار ہیں جن پر نظریہ پاکستان کی یا پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا جمہوریت کا فروغ، معاشرتی انصاف، آزادی، رواداری، یہ ہماری ساری اسلامی اقدار ہیں جن کی بنیاد پر جن پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس قرارداد مقاصد میں بھی یہی کہا گیا کہ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے اس میں اسلامی طرز زندگی، اسلامک وے آف لائف، یعنی مسلمان جو اپنی انفرادی زندگی گزاریں گے یا اجتماعی زندگی گزاریں گے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 4، اقلیتوں کا تحفظ، پروٹیکشن آف مائنورٹیز۔ اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان جب قائم کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک ایسا ملک قائم کیا جائے گا جہاں پر اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا، جہاں ان کے مذہب اور عزت اور آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، جہاں ان کی عزت، جان، مال کا تحفظ کیا جائے گا۔ تو جب اس قرارداد مقاصد منظور کی گئی، قرارداد مقاصد پاس کی گئی، پیش کی گئی اسمبلی میں، تو اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی غیر مسلم شہری ہیں ان تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ حاصل ہوگا، مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے بیٹے، پوائنٹ ہے ہمارا بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے وفاقی نظام حکومت، یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ نمبر 7 ہے پسماندہ علاقوں کی ترقی، ڈیولپمنٹ آف بیکورڈ ایریاز۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی بھی وضاحت کی گئی، اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے عدلیہ کی آزادی، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی، بغیر کسی دباؤ کے فیصلے کرے گی اور کسی دباؤ کے تحت کام نہیں کرے گی۔
یعنی کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے جتنے بھی فیصلے کرے گی وہ بغیر کسی دباؤ کے کرے گی۔ نمبر 9 پوائنٹ ہے اس میں اردو قومی زبان، اردو ایز اے نیشنل لینگویج۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان کی زبان قومی زبان اردو ہوگی۔ یہ جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی اس کی اہمیت کیا تھی؟ قرارداد مقاصد کی اہمیت یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام یا آئین بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق ہو سکے گا۔ نمبر 1 اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک اچھا بیٹے، اب اس میں ایسا ہے کہ آپ کی بک میں سوال نمبر 5 دیا ہے لانگ، قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کریں۔ تو اس میں جو میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے قرارداد مقاصد، اس کے بنیادی نکات اور اس کی اہمیت اس میں شامل ہوں گی۔ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور تفصیل سے اس کا یاد کرنے کے بعد اس کو تفصیلی سوال کو لکھ کر بھی دیکھیں۔ اچھا، جو مختصر سوال و جواب ہے، سوال نمبر 4 آپ کی بک میں دیا ہوا ہے، مختصر جوابات دیں۔ اس میں نمبر 1 2 3 4 5 6 کوسچن نمبر 6 ہے، قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ اس شارٹ کوسچن کا آنسر ہوگا قرارداد مقاصد کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے، اور یہ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کے مقررہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو بک میں دیکھنا چاہیں تو آپ کی بک میں پیج نمبر 37 پر قرارداد مقاصد میں جو فرسٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یہ والا آپ کا 2-2.5 لائنوں کا جو ہے لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں، یہ اس کا آنسر ہوگا۔ اس کو یاد کریں بیٹے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔